حسب معمول چودھری غلام حسن صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، حسن ایوب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں۔ آئی ایم ہوسٹ خاور گمن۔ ناظرین، آج پوری دنیا میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر مختلف عہدیدار جو ہیں ان کی طرف سے اس دن کی مناسبت کے حوالے سے پیغامات آپ نے دیکھا ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر، مختلف میڈیا ویب سائٹ کے اوپر چل رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر چیف جسٹس صاحب کی طرف سے پیغام ہمارے سامنے آیا، چیف منسٹر پنجاب جو ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے بھی، اور سب سے بڑھ کر جو فیڈریشن کے ہیڈ ہیں صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب، ان کا بھی جو پیغام ہے انسانی حقوق کے عالمی دن پر وہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ اس پیغام کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ ہر فرد کی عزت، مساوات اور انصاف کا تحفظ ہماری بنیادی ترجیح ہے۔ صدر مملکت مذہب اسلام انسانی وقار، احترام انسانیت اور مساوات پر زور دیتا ہے۔ آئین پاکستان ہر شہری کو بلا امتیاز آزادی، بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ قائد اعظم نے پاکستان کو ہم آہنگی اور وقار کی بنیاد پر ریاست کے طور پر تصور کیا تھا۔ حکومت انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ آصف علی زرداری صاحب، کمزور اور پسماندہ طبقات کے حقوق کے لیے مزید مضبوط اقدامات کی ضرورت ہے۔ چودھری غلام حسن صاحب، ظاہر ہے پوری دنیا پر اس وقت ایک سٹرگل جاری ہے، اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ خاص طور پر ان کی جو رپورٹس پوری دنیا میں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پچھلے چند سالوں کے دوران پوری دنیا میں، یہ نہیں ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر، ایون ان دا ویسٹرن ورلڈ، امریکہ سمیت، مغربی یورپ سمیت جو ہے انسانی حقوق کے حوالے سے وائلیشن از آن دا رائز۔ یو بینگ ایکسپیرینس جو ہے جرنلسٹ، آپ ظاہر ہے 60s اور 70s آنورڈ آپ نے سارا کچھ دیکھا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وجہ کیا بنیادی ہے جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں دیر آن دا رائز، انکلوڈنگ دا موسٹ جو سیولائز ورلڈ اپنے آپ کو کہلاتی ہے وہاں پہ بھی؟ چوہی صاحب۔ نہیں، صرف یہی بات ہے کہ جو مائٹ از رائٹ، یعنی جب ڈنڈے کے دور پر اقدامات کیے جائیں گے لوگوں کو، اب میں نے اب دیکھ رہا ہوں اکراس دی بورڈ اور پوری دنیا جیسے اکراس دی گلوب، یعنی جو فلسطینیوں کے ساتھ ہوا ہے، بے شک، یعنی کوئی اس کا بیان کرنا بھی جو ہے نا، اور جو کشمیریوں کے ساتھ ہوا ہے اور کئی اور جگہوں پر ہو رہا ہے، اور پھر کئی ریاستیں جو اپنے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہی ہیں، اور ایون امریکہ میں کئی دوسرے ملکوں میں بھی انسانی حقوق کی جو پامالی ہے اس سے ابھی تحفظ کا احساس بڑھا نہیں ہے۔ یعنی جو دنیا آگے بڑھی ہے اس سے لوگوں میں کہ میرے حقوق یہ ہیں، میرے فرائض یہ ہیں، اور اس پر ریاستیں اور ادارے اور ملک اور قومیں اور سب جو ہے عمل کریں اور آگے اس کی لے کے چلتے اور اس کے اوپر کاربند رہتے، اس کے برعکس ہوا ہے۔ جتنی انسانی حقوق کی پامالی، معاف کرنا خاور گمن صاحب، اس وقت ہو رہی ہے، میں نے اپنی بچپن سے لے کے، جیسے آپ نے 60s کا تو خیر میں اتنا وہ تھوڑا سا یہ حصہ تھا آخر میں ہی، تو 70s آنورڈ آپ 50+ سال جو ہے میں یا سیاست کی ہے یا سیاسی جرنلزم کی ہے، تو میرے پاس لمبا تجربہ اور آبزرویشن ہے، اور اس کی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی یعنی کسی قسم کی بہتری مجھے نظر نہیں آئی۔ ایون 1976 یعنی 29 جون 76، یعنی مجھے نوجوانی میں سیاسی مخالفت کی وجہ سے اٹھایا گیا، آنکھوں پر پٹی باندھ کے اور جیب میں بٹھا کے لاہور میں جو شاہی قلعہ ہے ادھر ایک انہوں نے انویسٹیگیشن سینٹر بنایا ہوا تھا، تو وہاں بند کیا۔ 29 جون آپ خود دیکھ لیں، نہ پنکھا ہے اور قبر جتنی جگہ میں بند کر دیا، اور 19 دن میں اس حالت میں رہا، اور سو مچ سو کہ میری والدہ مرحومہ جو ہیں 19 دنوں شی ڈیڈ ناٹ ٹیک بات، کہ پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ میں اپنا ایکسپیرینس بتایا ہے، اور آج بھی مجھے کوئی یقین نہیں ہے کہ کل پرسوں ترسوں ایسے واقعات نہیں ہوں گے۔ مری بھی ایک اچھی آپشن ہے، مری میں آج کل سردی کا موسم ہے، مری میں بھی اچھا چلیں وہ آپ سے آپشن لیتے ہیں بعد میں۔ جو ہے
بیرسٹر گوہر جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں وہ اس حوالے سے کیا فرما رہے ہیں کہ کیا بانی کو یہاں سے ریموو کرنا ایک اچھا اقدام ہے حکومت کی طرف سے؟ سنیے کیا فرما رہے ہیں۔ دیکھیں کل اگر آپ خان کو کسی اور جگہ لے کے جاتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ خواب خان کی فیملی نہیں ملاتے ہو، ڈاکٹر خان کی پرسنل ڈاکٹر نہیں ملاتے ہو، ہمیں نہیں ملنے دیتے ہو، اس سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ حکومت شاید بہادر شاہ ظفر کی طرح یہ سمجھ رہی ہے کہ دلی دور راست میں انتباہ کرتا رہا ہوں سے آپ کے ہاتھ سے یہ حالات نکل جائیں گے اور یہ نہیں بامپ رہے، ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی نہیں رہیں گے۔ چودھری غلام حسین صاحب، ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی نہیں رہیں گے، مائنس کی باتیں ہو رہی ہیں، کل بھی آپ سے بات ہوئی تھی کافی زیادہ اس حوالے سے فیصل واڈا صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا جی پارٹی کے جو اپنے لوگ ہیں وہ اندرون خانہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں قائد نے بانی نے کہیں پھنسا دیا ہے، لیکن باہر آگے کسی بندے نے ایسی کبھی کوئی بات نہیں کی۔ سو آپ کے پاس خبر کیا ہے جیل منتقلی کے حوالے سے؟ اور کل اگر آپ کی بات ہوئی ہے جو بانی کی کسی بہن کے ساتھ تو ان کی زبانی کو آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ نہیں، میری نہیں بات ہوئی، اور نمبر دو، اگر پاکستان میں کہیں بھی وہ منتقل کرتے تو وہ پاکستان ہی ہے، اور پاکستان کے لوگ کدھر ہیں یہ سب کو پتہ ہے، یہ ان کو خام خیالی ہے، لیکن ان کے لیے تو ایک اچھی بات ہے کہ 2.5 سال سے ایک ہی جگہ ان کو بند کیا ہوا ہے، کوئی کسی گاڑی میں بٹھا کے کسی سواری پر لے کے جا کے دوسری جیل میں لے کے جائیں گے، اور وہاں پاکستانی نہیں ہے۔ ناظرین، جو سینئر ایلیمنٹس ہیں ود ان گورنمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سیاسی درجہ حرارت ہے اس کو کم کیا جائے، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ مصدق ملک صاحب، ہی از نون ایز اے ڈو، وہ مطلب انگریزی کا ورڈ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں جو امن کی بات کرتے ہیں، مصدق ملک صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ کچھ ذمہ داری پی ٹی آئی کو لینی ہوگی، کچھ اپنا بیانیہ پی ٹی آئی کو بدلنا ہوگا۔ یہ تمام معاملات جو آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں، اگر ان میں تھوڑی متانت آ جائے، اگر سیاست تھوڑی سی ڈی پولرائز ہو جائے، اس کی بھڑک ہے اس میں تھوڑی سی ٹھنڈک کسی آپس میں بات چیت کے ذریعے پیدا کی جائے، تو میرے خیال میں یہ جو گفتگو چل رہی ہے یہ ماند پڑ جائے گی اور ایک نئی گفتگو کا آغاز ہوگا۔ مصدق ملک صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو بڑک بازی ہے اس کے اندر تھوڑی اگر کمی آ جائے پاکستان تحریک انصاف کی سائیڈ کے اوپر تو معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ ایاز صادق صاحب جو ہیں اسپیکر نیشنل اسمبلی، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ سنیے۔ یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں، پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی، مگر ڈس اپوائنٹ مجھے یہ کیا کہ اگر فیلڈ مارشل یا افواج پاکستان جنہوں نے یہ ابھی جنگ جیتی اس ادارے کے اوپر اگر انگلی اٹھائیں گے، یہ ہمارے لیے باعث شرم بھی ہے، یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے۔ بار بار ریپیٹڈلی ہاؤس میں کہا ہے آرمڈ فورسز، جوڈیشری اور اینٹی پاکستان کوئی چیز چلنے دیں گے نہ ہم برداشت کریں گے۔ تو ہمیں جن چیزوں پہ فخر ہونا چاہیے ان کے خلاف اگر ایسے ٹویٹس ہوں گے تو پھر میں نے اگر 4 بڑھائے تھے تو میں 40 قدم پیچھے چلا گیا۔ انہوں نے کہا جی میں کسی ایسے بیانیے کا ساتھ نہیں جاؤں گا جو پاکستان کی عدلیہ، پاکستان آرم فورسز کے حوالے سے جو سامنے آئے گا ان کے مخالف آئے گا۔ بیرسٹر گوہر صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگر بات چیت کا جو معاملہ ہے اس کو آگے بڑھنا ہے، ظاہر ہے اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جو سربراہی ہے نیگوسیشنز کی خاص طور پر اس حوالے سے وہ اجگزئی صاحب کو اور علامہ ناصر صاحب کو دی ہوئی ہے، تو کیا فرما رہے ہیں بیرسٹر صاحب؟ سنیے کہ کوئی چیزوں کو ہم بھی بڑا سیریسلی دیکھ رہے ہیں، ابھی اختیار سب کچھ اچگزئی صاحب کے پاس ہے، علامہ راجہ ناصر صاحب کے پاس ہے، بٹ آؤٹ آف دا وے جا کر میں نے ان سے بھی کچھ گزارشات کی، اب میں نہیں بتا سکتا۔ یہ حالات کو نارملائز کرنے کے لیے کچھ سٹیپ لینے ضروری ہے، ہمارے طرف سے تو جو ہو سکتا ہے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ ان کا جواب پتھر سے دینے والا روش ختم کرے، یہ سیاست ہے، سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی، بہتری کی طرف لوگ لے کے جاتے ہیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ جو حکومتی لوگ ہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں، میں آج بھی ان سے ریکویسٹ کروں گا، ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ہے، ایمرجنسی جیسے سچویشن ہے، اس میں اسٹیپس لے لے اور جلدی لے لے اور ایسے اسٹیپ لے لے جس سے کول ڈاؤن ہو جائے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ 2 روزہ کانفرنس ایک آرگنائز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کانفرنس میں وہ دعوت دینے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو مدعو نہیں کریں گے۔ اب یہ کانفرنس کون کر رہا ہے، اس کا بنیادی ایجنڈا کیا ہے، عبدالقادر ہمارے جو نمائندے ہیں ان کے پاس خبر ہے۔